بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے عورتوں کا بیعت ہونا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تمام عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان عورتوں کو سلام کیا۔ ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا، خوش آمدید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا، حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، نہ کوئی بہتان لاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گی؟ ان عورتوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عورتوں نے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ عیدین میں حیض والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کریں کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ اور ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بہتان کے بارے میں اور اللہ کے قول و ولا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اور وہ بنو عدی بن نجار قبیلہ کی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگی تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ خاوندوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے یہ ہے کہ عورت خاوند کے مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت قریرہ بنت حارث اب اتوا اریا مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابتہ میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی۔ آگے آیت والے الفاظ ہیں، جب ہم اقرار کر چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی، اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی کہو کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہم سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔
یا رسول اللہ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، سو عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں چاہے 100 ہوں چاہے ایک ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادہ سے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں لاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور نوحہ نہیں کرو گی، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے مطابق اپنی زینت دکھاتی نہیں پھرو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے آئیں۔ آپ نے یہ قرآن آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کے مطابق ان سے عہد لینا شروع کیا جس میں شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ ان کی اس جھجک کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا اے بی بی اقرار کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے انہی باتوں پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مضمون کے مطابق ان کو بیعت کیا۔ حضرت عزا بنت خابل رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی، نہ ظاہر میں نہ چھپ کر۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں زندہ درگور کرنا تو میں جانتی ہوں، اور چھپ کر زندہ درگور کرنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا کہ اس سے مراد اولاد کو بگاڑ دینا ہے، چنانچہ میں اللہ کی قسم اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمش فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بنت عتبہ کو لے کر ابو حذیفہ بن عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عہد لینے لگے اور بیعت کی پابندیاں بتانے لگے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے میرے چچا زاد بھائی، کیا آپ نے اپنی قوم میں ان عیوب اور نقائص میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی الفاظ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، یہی پابندیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند نے کہا میں تو چوری نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ابو سفیان سے فرمایا کہ تم اسے اپنے مال میں سے لینے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تر و تازہ کھانے پینے کی چیزوں کی تو اجازت ہے، البتہ خشک چیزوں جیسے درم، دینار، کپڑوں وغیرہ کی اجازت نہیں، نہ کسی نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کے خیمہ سے زیادہ مبغوض کوئی خیمہ نہیں تھا اور اسے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمہ کو اور اس خیمہ کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، اور اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ آپ کے قبا کے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے اور اس میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی محبت مجھ سے ہونی بھی چاہیے، اللہ کی قسم تم میں سے ہر آدمی تب ہی کامل ایمان والا ہوگا جب میں اس کو اس کی اولاد اور والد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا جاؤ اور مہندی لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بدل کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئی اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی اور چوری نہیں کرو گی اور زنا نہیں کرو گی۔ اس پر حضرت ہند نے کہا کیا آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بچے چھوڑے ہیں جنہیں ہم قتل کریں؟ سب ہی کو آپ نے جنگوں میں مار ڈالا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئی اور انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہن رکھے تھے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان 2 کنگنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے 2 انگارے ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع اور سجدہ میں گزاری ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا تم تو اسلام کے خلاف بہت سے کام کر چکی ہو، اس لیے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلہ کی اجازت مانگی۔ وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آگے بیعت کا ذکر کیا ہے۔ اسی روایت میں حضرت شعبی سے یہ منقول ہے کہ حضرت ہند نے کہا کہ میں تو ابو سفیان کا بہت سا مال ضائع کر چکی ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا تم میرا جتنا مال لے چکی ہو وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور وہ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا تم میرا جتنا مال لے چکی ہو چاہے وہ ختم ہو گیا ہو یا باقی ہو سب تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو پہچان لیا اور ان کو بلایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہند ہو؟ حضرت ہند نے کہا پچھلی زندگی میں جو ہو چکا اللہ اسے معاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا کر باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا وہ زنا نہیں کریں گی؟ تو حضرت ہند نے کہا کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم شریف عورتیں زنا نہیں کیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عورتوں سے کہا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی؟ حضرت ہند نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو ان کو جنگ بدر کے دن قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے انہوں نے اپنے پیروں اور ہاتھوں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے ان عورتوں کو نوحہ کرنے سے منع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کپڑے پھاڑا کرتی تھیں اور چہرے نوچا کرتی تھیں، سر کے بال کاٹ دیتی تھیں اور بہت واویلا مچایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا۔ حضرت اسید بن ابی اسید براد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے والی عورتوں میں سے ایک عورت سے نقل کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں کا عہد لیا ان میں یہ باتیں بھی تھیں کہ ہم کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی اور چہرہ نہیں نوچیں گی، بالوں کو نہیں بکھیریں گی، گریباں نہیں پھاڑیں گی اور واویلا نہیں کریں گی۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔